ایک مسئلہ ملا، میں نے اس کا بھی تعلق محرم سے ہے۔ اس میں ایک سوال کا جواب دیا گیا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال یہ ہے کہ محرم مصائب حسنین کا ذکر بغیر ذکر مناقب خلفائے ثلاثہ کے جائز نہیں، یہ سرخی ہے۔ یعنی جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ مصائب کا اگر ذکر کیا جائے، حالات کو بیان کیا جائے، تاریخ کو، تو خلفائے ثلاثہ کے مناقب اور ان کی بھی شہادت بیان کی جائے۔ یعنی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خلفاء کے حالات کو بھی بیان کیا جائے۔ اذا اراد ذکر قتل الحسین ينبغي ان يذكر اولا قتل سائر الصحابة لئلا يشابه بالروافض، تاکہ شیعوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ لہذا خلفاء ثلاثہ، تین خلیفہ کے مناقب ہیں۔ خلفاء ثلاثہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں بزرگوں کے حالات کو بھی بیان کرنا چاہیے، پھر ان کا ذکر جائز ہو جائے گا مصائب وغیرہ کا۔ اور اس کے بارے میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ مناقب و مصائب امام حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنی اور شیعہ دونوں فریق میں مشترک ہے۔ یہ جواب مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ورنہ مجھے مسئلہ زبانی بھی آتا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ان کے الفاظ سناؤں، اس میں مصلحت ہوتی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود کے مصنف مولانا گنگوہی کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ مناقب و مصائب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنی اور شیعہ دونوں فریق میں مشترک ہے، لیکن شیعوں کی بیجا افراد سے بلا شبہ تصور پیدا ہو گیا اور سوائے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہ کے دیگر صحابہ کرام کے ذکر سے اس تشبہ کے رفع ہونے کا ادراک سب کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا بدون ان تینوں خلفاء کے ذکر کے اور تعریف کے خالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر و مصائب بیان کرنا اہل سنت کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر دستخط کس کے ہیں بھی سن لو۔ دستخط ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، جو صاحب چاہیں بعد میں کتاب دیکھ لیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ الجواب صحیح، اور اس پر ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کے دستخط، اور اس پر ہیں حضرت مولانا اکبر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہیں، تو مولانا شبیر احمد صاحب کے دستخط۔ اس لیے بھائی جہاں آپ نے ذکر کا تذکرہ ہو تو ساتھ ساتھ ان صحابہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔